حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما خاتمہم وافضلہم ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في الأرضين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أما بعد فقال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. صلوات. عزیزان محترم، سورہ مبارک ابراہیم میں ارشاد رب العزت ہے کہ انسانوں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ تمہارے پروردگار نے کلمہ طیبہ کے لیے کیا بہترین مثال پیش کی ہے. پروردگار عالم جو چیز بھی عطا کرے، کیا وہ مثال کی صورت میں ہو، کیا وہ انسان کی صورت میں ہو، وہ ہمیشہ بہترین ہوتا ہے. کیا نہیں دیکھتے پروردگار نے کلمہ طیبہ کے لیے کیا بہترین مثال پیش کی ہے کہ کلمہ طیبہ بالکل اس پاکیزہ درخت کی مانند ہے کہ جس کی جڑیں زمین میں محکم اور مضبوط ہیں اور جس کی شاخیں سدرۃ المنتہا تک پہنچی ہوئی ہیں. تو پروردگار عالم نے کلمہ طیبہ کو شجر طیبہ سے تمثیل دی ہے. اب اس آیت کے ذیل میں جب میں اس سلسلے مجالس کے لیے آمادگی کر رہا تھا تو میرے پاس موضوعات کے لحاظ سے دو آپشنز تھے کہ یا اس موضوع پر گفتگو کی جائے یا اس موضوع پر. پہلا موضوع جو میں نے اپنے ذہن میں آمادہ کیا تھا کہ ان سلسلے مجالس کے لیے میں اسے انتخاب کروں گا، وہ یہ تھا کہ چونکہ عشرہ جو ہے ایسا عشرہ ہے جس میں ہمارے چوتھے امام جناب سید الساجدین زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے ایام ہیں. معمولاً انہی کے مصائب زیادہ بیان کیے جاتے ہیں. ان کی شہادت کا دن بھی آئے گا، شہادت کی شب بھی آئے گی، تو اسی مناسبت سے قصد یہ کیا کہ ان کی تاریخ کو، ان کی عبادی سیرت کو، ان کی اخلاقی سیرت کو، ان کی خانوادگی سیرت کو، ماتحتوں کے ساتھ ان کا سلوک کیا تھا، زوجہ کے ساتھ ان کا سلوک کیا تھا، آل اولاد کے ساتھ کیا سلوک تھا، پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک تھا، حکام وقت کے ساتھ ان کا کیا جسے کہیے مناسبت تھی، کیا میل ملاپ تھا. خیریت سے قبلہ مزاج بخیر ہے. تو اس کو ڈسکس کیا جائے یہاں پر. لیکن میں نے اس موضوع سے بھی صرف نظر کیا. اس لیے صرف نظر کیا، وجہ بھی بتا دیتا ہوں. اس وجہ سے صرف نظر کیا کیونکہ گاہی اس مجالس میں نہیں
تو کسی اور مجالس میں صحیح، اس سلسلے میں نہ صحیح تو کسی اور سلسلے میں آپ جو ہے وہ ممبر سے اپنی سماعتوں کو سید ساجدین کی سیرت مبارکہ سے بہرحال معطر اور مشرف کر لیں گے. لیکن ایک اور موضوع جو میں نے اپنے مطالعات میں جس کی جمعآوری کی، اور جسے آپ کہیے کہ ایک مکتب اہل بیت کا ایک ادنا اور حقیر پر تفسیر طالب علم ہونے کے ناطے تھوڑا سا جو میں نے مطالعات کیے اور اس میں اس مطلب کی جمعآوری کی، میں نے کہا کہ شاید چونکہ یہاں کی سماعتوں سے میں تقریباً 3-4 سالوں سے واقف ہوں، تو ان سماعتوں کے اعتبار سے اور ان سماعتوں پہ بھروسہ اور اعتماد کر کے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا. اور وہ موضوع کیا ہے میں اس سے آپ کے سامنے جسے کہیے سرخی کے عنوان سے بتا دیتا ہوں. پھر جیسے جیسے گفتگو آگے بڑھے گی تو آپ خود محسوس کریں گے کہ موضوع کی کتنی ضرورت ہے، موضوع میں کتنی چاشنی ہے اور موضوع کی کس قدر اہمیت. وہ کیا ہے؟ وہ موضوع صرف سرخی کی حد تک بتا رہا ہوں. وہ سرخی اس موضوع کی یہ ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے جو تقریباً 300 سال کا زمانہ گزارا ہے، اگر ختمی مرتبت کی بعثت کے زمانے سے لے لیا جائے، سن 40 جب سرکار 40 سال کی عمر مبارک میں پہنچے تو انہوں نے کار رسالت کو، دعوت تبلیغ کو، اسلام کے کام کو تبلیغ کرنا شروع کی. پھر اس کے بعد 23 برس سرکار کی ظاہری زندگی ہے، 40 سے 63 تقریباً 23 سال کا دورانیہ بنے گا، جس میں سرکار 13 برس مکے میں رہے اور 10 برس مدینے میں رہے. تو 23 برس کا یہ زمانہ پھر آ جائے گا 10-11 ہجری. 10-11 ہجری سے لے کے 260 ہجری تک یہ کتنا عرصہ بن جائے گا؟ 250 بن جائے گا. 250 میں آپ یہ والے 23 ڈال دیجئے سرکار کے تو کتنے بن جائیں گے؟ تقریباً 350. تو 350 سال کے دوران جو ہمارے سامنے ہماری کتابوں میں، ہماری حدیث کی کتابوں میں، ہماری تاریخ کی کتابوں میں، یا حتیٰ برادران اہل سنت نے جو تاریخ کی کتابیں تدوین کی ہیں، ان میں ان ائمہ معصومین علیہ السلام نے اور خود ختمی مرتبت نے دین کو آگے بڑھانے کے لیے کن تدابیر اور حکمت ہائے عملی سے استفادہ کیا ہے. توجہات ہے آپ میرے ساتھ؟ عام طور پہ ابھی میں آپ سے پوچھوں کہ مثال کے طور پہ سرکار نے یا کسی معصوم نے یا شہزادی کونین نے کس طریقے سے دین کی تبلیغ کی، تو آپ کے ذہن میں 2 سے 3 باتیں آئیں گی. ایک بات کیا آئے گی؟ ایک بات آپ کہیں گے کہ انہوں نے لوگوں کو خطبہ دیا، لوگوں کے سامنے وعظ کیا، لوگوں کے سامنے نصیحتیں کی، لوگوں کے سامنے پیغام کو پہنچایا زبان کے ذریعے سے. ایک طبیعتاً یہ عنوان آئے گا. ایک عنوان آپ کے ذہن میں آئے گا کہ انہوں نے دین کی تبلیغ جو ہے وہ لوگوں کے ظلم سہ کے کی. ایک عنوان آئے گا کہ انہوں نے دین کی تبلیغ اپنے اعلیٰ کردار کو پیش کر کے کی. ایک عنوان آپ کے ذہن میں آئے گا کہ انہوں نے دین کی تبلیغ جو ہے وہ لوگوں کی مدد کر کے کی. تو یہ 3 سے 4 عناوین تو آپ کے ذہن میں آئیں گے اگر ہم اس فہرست کو ترتیب دیں. لیکن بہت سے اور بھی عناوین ہیں کہ جو ہمارے نوجوان دوستوں کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے بچوں کو از قبل معلوم ہونے چاہیے، تاکہ جب وہ کسی قومیات کے معاملے میں آئیں، کسی ملت کے کام کو سنبھالیں، امام بارگاہ کو سنبھالیں، انجمن کو سنبھالیں، کسی بھی عنوان سے، کسی بھی انداز سے دام درم سخن قدم دین کی تبلیغ کے بیڑے کو اٹھائیں. کیا وہ مولانا کی صورت میں، کیا سوستان کی صورت میں، کیا انجمن کے سربراہ کی صورت میں، کیا ٹرسٹی کی صورت میں، تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے دین کی تبلیغ کن کن انداز سے کی، کن کن طریقوں سے کی، کن کن اسالیب سے کی، کن کن روشوں سے کی، تاکہ ان روشوں کو وہ انسان اپنے لیے اسوہ عمل بنا کے دین کی بہتر انداز سے تبلیغ کا کام انجام دے سکے. موضوع مشکل ہے، میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں موضوع مشکل ہے، لیکن میں نے آپ کی، چونکہ میں 3-4 سال سے آپ لوگوں سے واقف ہوں، اس لیے ان سماعتوں پہ اعتماد کر کے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے. لیکن اس موضوع کے کو قبل از ان کے میں شروع کروں، اس کے لیے میں ایک نقطہ ضرور آپ کے گوشزد کرنا چاہتا ہوں. ایک پہلے صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد پر. اور وہ بات یہ ہے کہ دیکھیں، جب آپ کوئی کسی کے پیر میں درد ہو، سر میں درد ہو، کان میں درد ہو، دل میں درد ہو، تو عام طور پہ اگر ڈاکٹر آپ کے آس پاس نہ ہو تو آپ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ پین کلر کھائیں گے. طبیعتاً یہی کریں گے نا. رات 2 بجے آپ کے سر میں درد ہو تو کسی ڈاکٹر تو آپ کو نہیں ملے گا، نہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. تو آپ کیا کریں گے؟ پین کلر کھائیں گے. تو پین کلر جب انسان کھاتا ہے نا، تو پین کلر کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جیسے ہی کھائی 10 منٹ، 15 منٹ، آدھے گھنٹے، 1 گھنٹے میں وہ اپنا اثر دکھا دیتی ہے.
اسی طریقے سے بعض موضوعات بھی ایسے ہوتے ہیں کہ آپ نے اس کو جیسے ہی سنا تو آپ کو اس کا نتیجہ فوراً مل جائے گا، لیکن جس موضوع کو میں آپ کی سماعتوں پر اعتماد اور اعتبار کی وجہ سے شروع کر رہا ہوں، یہ میں از قبل خود ہی بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ میں سے کوئی تبرکاً سے مجلس کے لیے آ رہا ہے تو میں اس کو منع نہیں کر رہا ہوں، وہ بالکل آئے، شریک ہو، اسے پروردگار عالم ثواب بھی عطا کرے گا، مصائب میں جو گریہ ہوگا اس کا اجر بھی ملے گا، جو تاریخ کو سنے گا اس کا فضل بھی ملے گا، بعد میں مادی تبرک ملے گا، غذائی تبرک ملے گا، وہ اپنی جگہ پہ ملے گا۔ لیکن اگر موضوع سے مستفید ہونے کے لیے آ رہا ہے تو میں ایک گزارش اس سے ضرور کروں گا کہ چاروں مجالس میں آئے۔ دیکھیں بہت تھوڑی سی میرا قد نہیں ہے کہ میں اتنی دانشورانہ بات کروں، لیکن صرف مکتب اہل بیت کے ایک ادنا طالب علم ہونے کے ناطے ہی یہ باتیں بتا رہا ہوں کہ آپ اس چاروں مجالس میں آئیں گے تبھی آپ کو وہ جو چار مجالس کے درمیان جو اس کا محتویٰ اور مواد ہے، جو ان کے درمیان باہمی ربط ہے، وہ ربط سمجھ آئے گا، اور اس ربط کو سمجھ آنے کے بعد آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ ائمہ علیہ السلام دین کے کس کام کو آگے بڑھا رہے تھے اور کیا حاصل کرنا چاہتے تھے، جس کے لیے انہوں نے ان روشوں سے استفادہ کیا۔ اب یقیناً کچھ روشیں ایسی ہوں گی، یہ بات بھی یہاں پہ کہنا غلط نہیں ہے، کہ کچھ روشیں ایسی ہوں گی جو آپ نے سنی ہوں گی لیکن ترتیب نہیں دے پائے ہوں گے آج تک، یعنی عنوان کے تحت آپ کو سمجھ نہیں آیا ہوگا کہ یہ روش وہاں استعمال ہو سکتی تھی۔ کچھ روش ایسی ہوں گی، اور کچھ روشیں آپ جب معصومین کی میں بڑے مستند کے ساتھ، حوالے کے ساتھ، دیکھ کر، پڑھ کر، پرکھ کر آپ کے سامنے جب مطالب بیان کروں گا، اور آپ خود مجھ سے پوچھنا چاہیں گے کہ قبلہ یہ مطلب آپ نے بیان کیا تو اس کا حوالہ کیا ہے، تو حوالہ جیب میں ساتھ رکھ کر اس بات کو بیان کروں گا، تو جب آپ سنیں گے تو آپ واقعاً تعجب کریں گے کہ معصومین علیہ السلام کس گھٹن کے زمانے میں زندگی گزار رہے تھے، نتیجتاً انہوں نے کن کن عجیب روشوں کے ذریعے سے دین کو آگے پہنچایا، جو شاید آج سننے کے لیے بہت عجیب لگے۔ اس لیے کیونکہ میں آپ کو صرف بریکٹ میں اب یہ بات بتا دوں، وہ یہ کہ معمولاً ہمارے ممبروں سے، ہمارے مدارس میں، ہمارے حوزات میں، ہمارے مکاتب میں جو سنڈے، منڈے، سیٹرڈے کوئی بھی کلاس چل رہی ہوتی ہے، شب جمعہ کی مجلس ہوتی ہے، کسی مناسبت ولادت شہادت میں مجلس ہوتی ہے، تو ممبروں سے معمولاً جو اوائل کے ائمہ ہیں، یعنی شروع کے جو معصومین ہیں، ان کا تذکرہ تو پھر ہو جاتا ہے۔ ابھی میں آپ سے پوچھوں مولا متقین کی ولادت شہادت کب ہوئی ہے، وہ آپ کو پتا ہوگا، ان کے والد والدہ کا نام آپ کو پتا ہوگا، دوسرے تیسرے امام تک پتا ہوگا، لیکن چوتھے امام تک جیسے جیسے وہ سلسلہ امامت کی کڑیاں آگے بڑھتی جاتی ہیں، ہماری معلومات بھی گھٹتی چلی جاتی ہیں، اور یہ افسوس کا مقام ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ جب میں بھی موضوع اپنا شروع کروں گا آج کسی حد تک تبرکاً، آپ محسوس کریں گے کہ شروع کے ائمہ جن کے مصائب ہم ممبروں سے پڑھتے ہیں، جن پر ہم گریہ کرتے ہیں، کیا امام مجتبیٰ کی شخصیت، کیا سید سجاد کی شخصیت، کیا سید الشہداء کی شخصیت، کیا مولا متقیان کی شخصیت، ان کے مصائب کا مقام اور مرتبہ اپنے مقام پر محفوظ ہے، قطعاً اس کی میں نفی نہیں کر رہا ہوں، لیکن جیسے جیسے سلسلہ امامت کی کڑیاں آگے بڑھتی جا رہی ہیں، آپ محسوس کریں گے اور دیکھیں گے اور مشاہدہ کریں گے کہ ان پر جیسا ظلم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، ویسے شروع کے اماموں پر ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ میں صرف ایک فقرہ آپ کے سامنے بتا دوں، بیان کر دوں، تاکہ آپ کو میں اس ذہنی فضا میں آپ کو لے آؤں جس ذہنی فضا میں میں اپنے مطلب کو ڈیولپ کر رہا ہوں۔ وہ یہ دیکھیے رسول گرامی کا وصال کتنے عمر مبارک میں ہوا؟ 63-64۔ مولا متقیان کا تقریباً یہی زمانہ، امام مجتبیٰ سید الشہداء کا بھی یہی زمانہ، 8ویں امام کی عمر مبارک شہادت کے وقت کتنی تھی؟ آگے میں نے کہا نا جیسے جیسے امامت کی کڑیاں آگے بڑھتی جائیں گی، ہماری معلومات بھی گھٹتی جائیں گی، تو 8ویں امام کا جو سن مبارک ہے شہادت کا وہ ہے 55 برس۔ 55 برس میں ہمارے 8ویں امام کی شہادت ہوئی۔ 9ویں امام کی شہادت کتنے عمر مبارک میں ہوئی ہے؟ 23 برس۔ 23 برس۔ 10ویں امام کی شہادت کس عمر مبارک میں ہوئی ہے؟ 40 برس۔ 11ویں امام کی شہادت کس عمر مبارک میں ہوئی ہے؟ 27 برس۔ 12ویں امام پردے غیب میں۔ اب آپ مجھے انصاف سے بتائیے، آج کے زمانے میں جہاں ماحولیاتی آلودگی اس قدر زیادہ ہے، پولوشن ہے، نمک کھائے تو بلڈ پریشر، چینی کھائے تو شوگر، تیل کھائے تو کولیسٹرول، تو انسان جو اتنی بیماریوں میں کیا اندر سے اور پھر اسٹریس، پریشانیاں، ڈپریشن، بیٹی کی پریشانی، بیٹے کی پریشانی، بیگم کی پریشانی، بھائی کی پریشانی، پڑوسی کی پریشانی، رشتہ داروں کی پریشانی، وہ ساری پریشانیوں سے جو اسٹریس اور ڈپریشن ڈیولپ ہوتا ہے وہ اپنے مقام پر، کھانے سے جو بیماریاں آتی ہیں وہ اپنے مقام پر، ماحولیاتی آلودگی ہے جو وہ اپنے مقام پر، لیکن آج بھی کیا کوئی انسان، آپ مجھے بتائیے، ان سارے مسائل کے باوجود 23 عمر
عمر کے 23 سن میں 23 سال کے سن میں کیا وہ مرتا ہے؟ 40 سال میں مرتا ہے. یہ آپ یقین کیجئے آپ پوری بے احتیاطی کیجئے, شوگر کے لحاظ سے بے احتیاطی کیجئے, کولیسٹرول کے لحاظ سے بے احتیاطی کیجئے, بلڈ پریشر کے لحاظ سے بے احتیاطی کیجئے, پھر بھی آپ 40 سال کی عمر میں نہیں مریں گے. لیکن آخر اماموں پر ایسا کیا ظلم ڈھایا جا رہا ہے کہ نسلاً بعد نسل, ہر پیڑھی کے بعد دوسری پیڑھی, ہر جنریشن کے بعد دوسری جنریشن کی عمر جو ہے وہ ہمیں گھٹتی بھی نظر آتی ہے. آپ لوگ میرے ساتھ ہیں؟ مجھے اندازہ ہے خشک موضوع ہے لیکن دلچسپ موضوع. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. فہرست وار میں آپ کے سامنے پوائنٹس بتاتا ہوں, اس میں آپ دیکھیے کہ ائمہ نے کن کن تدابیر کے ذریعے سے اپنے دین کو آگے پہنچایا. پہلا عنوان, اگر کوئی دوست, کوئی نوجوان دوست اسے یادداشت کرے, اسے لکھے, تو آپ یقین جانیے اس کے لیے معلومات کا اور تاریخ کو سمجھنے کے لحاظ سے بہترین, جسے کہیے ایک ویو اور ایک ویژن اس کے پاس حاصل ہو جائے گا. پہلا عنوان جس کے ذریعے سے اماموں نے اپنے دین کو آگے پہنچایا ہے وہ عنوان ہے نفوذ. نفوذ کسے کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں نا یہ چیز نافذ ہو جائے. نافذ ہو جانا کسے کہتے ہیں؟ امپلیمنٹیشن کو. یہی کہتے ہیں نہیں ہو جائے بھائی. آج سے ہم نے عباس ٹاؤن کی مسجد کے لیے یہ لا پاس کیا ہے کہ یہاں پر مثال کے طور پہ اس طریقے سے مجلس ہوگی, تو یہ جو قانون جو ہم نے پنچایت میں کمیٹی میں بنائے ہیں یہ نافذ ہونے چاہیے. نافذ ہونے چاہیے یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ یہاں پر امپلیمنٹ ہونے چاہیے. یہی ہے نافذ ہونے کا مطلب. نہیں, اسی نافذ سے لفظ بنا ہے نفوذ. نفوذ کسے کہتے ہیں؟ نفوذ اسے کہتے ہیں کہ میرا ایک نظریہ ہے, اس نظریے کے تحت میں ایک سسٹم بنانا چاہتا ہوں. سامنے والا کا بھی ایک نظریہ ہے, اس کے نظریے کا بھی ایک سسٹم ہے. اس کا سسٹم میرے سسٹم سے کانفلکٹ کرتا ہے, میرا سسٹم اس کے نظریے سے اور سسٹم سے کانفلکٹ کرتا ہے. تو اب میں اپنے کام کو آگے بڑھانے کے لیے کیا کرتا ہوں؟ اس کے سسٹم کے اندر اپنے افراد کو پیدا کرتا ہوں. تھوڑا سا میرے ساتھ رہیے گا, میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ موضوع خشک. میں کیا کرتا ہوں؟ اس کے سسٹم کے اندر اپنے کام کو آگے بڑھانے کے لیے, اپنی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے, اپنی نہضت کو آگے بڑھانے کے لیے, اپنی تبلیغ اور رسالت کو آگے بڑھانے کے لیے اس کے سسٹم میں, کیونکہ اس کا سسٹم اس وقت حاکم ہے, چونکہ اس کا سسٹم اس وقت امپلیمنٹ ہو رہا ہے, تو اس کے سسٹم کے اندر جو کلیدی منصب ہے, جو اہم پوسٹ ہے, اس پر میں اپنا بندہ فٹ کرواتا ہوں. اسے عربی میں یا فارسی میں یا آپ اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں نفوذ, یعنی اپنے بندے کو نفوذی کے طور پہ. اس کو جاسوس نہیں کہا جائے گا. جاسوس کسے کہتے ہیں؟ جاسوس اسے کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک بندہ ہے, وہ آپ کو وہاں کی اطلاعات دے رہا ہے, اسے کہا جاتا ہے جاسوس. جاسوس کی بات نہیں کر رہا. نفوذ یعنی میرا بندہ ہو, کام اس کے سسٹم میں کر رہا ہو, لیکن میرے مفادات کا تحفظ کرے, بجائے یہ کہ اس کے مفادات کا تحفظ کرے. اب میں ان مثالوں کو آج کے زمانے میں اگر تطبیق دینا شروع کروں گا تو پولیس مجھے بھی دھر لے گی, آپ کو بھی دھر لے گی. لہٰذا میں بڑے احتیاط کے ساتھ صرف تحریک کو آپ کے سامنے بیان کروں کہ امام نے اپنے کام کو آگے بڑھانے کے لیے, اپنے کار تبلیغ کو آگے بڑھانے کے لیے جس پہلی روش سے استفادہ کیا, جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, وہ ہے نفوذ. اب میں نفوذ کے ذیل میں مثال دوں گا تو آپ کے سب کے ذہن میں کلک ہو جائے گا کہ مولانا بالکل صحیح فرما رہے تھے. وہ کس کی مثال ہے؟ مثالیں بہت سی ہیں, نفوذ کی ایک مثالیں نہیں ہے, مثالیں بہت سی ہیں, لیکن میں وہ مشہور اور معروف مثال دے رہا ہوں جو آپ کے ذہن میں پہلے سے محفوظ ہے, تاکہ آپ کو مطلب بڑا لنک نظر آئے. وہ کیا ہے؟ 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صحابی ہیں جن کا نام ہے علی بن یقطین. میں نے نام لیا, سب آپ کے ذہن میں آگے نہیں آگے. اب علی بن یقطین کون ہے؟ 7ویں امام کا زمانہ سب سے زیادہ تقیہ کا زمانہ ہے, یعنی اتنا سخت زمانہ ہے, اتنا کٹھن زمانہ ہے کہ آپ کو کسی امام کے زمانے میں یہ بات نظر نہیں آئے گی کہ اس نے اپنے جانشین کے نام کو مخفی کیا ہو. یعنی عالم یہ ہے کہ حتیٰ سید الشہداء علیہ السلام نے جب واقع کربلا میں اتنا کٹھن زمانہ دیکھا, تشنگی صحیح, اسارت صحیح, شہادت صحیح, پورا کنبہ لٹ گیا, پورے گلشن میں خزاں آ گئی, سارے مصائب اپنے مقام پر محفوظ, لیکن سب لوگوں کو معلوم تھا کہ ان کا جانشین کون ہے.
چوتھے امام. کہیں یہ بات مخفی نہیں رکھی گئی تھی کہ چوتھے امام جو ہے وہ ان کے جانشین نہیں ہے، سب کو یہ بات معلوم تھی. لیکن چھٹے سرکار کے اختتامی ایام جو سرکار کی شہادت کے قریب کا زمانہ اور ساتویں امام کا مکمل امامت کا زمانہ اتنا کٹھن زمانہ تھا کہ چھٹا امام اتنا مجبور تھا کہ اگر وہ ساتویں امام کا نام بھی امامت کے لیے ڈیفائن اور لوگوں کو نہیں بتا سکتا تھا. یعنی منصور دوانقی نے چھٹے امام کا جو قاتل ہے جب سرکار کو زہر دیا ہے تو منصور دوانقی نے ایک مرتبہ سرکار کو زہر دے دیا. والی مدینہ کو خط لکھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ جعفر صادق نے اپنے بعد کس کو شیعوں کا امام اور ریپریزنٹیٹیو اور امام اور وسیع بنایا ہے. تو جب والی مدینہ نے اپنے جاسوسوں کے ذریعے سے معلوم کرنا شروع کیا کہ کسے وسیع بنایا ہے کسے اپنا جانشین بنایا تو معلوم ہوا کہ چھٹے سرکار نے 5 لوگوں کو نومینیٹ کیا ہے. پہلا بندہ کون؟ پہلا بندہ چھٹے سرکار نے خود منصور دوانقی کو اپنا جانشین بنایا ہے. دوسرا ریپریزنٹیٹیو کون؟ والی مدینہ سلیمان کو اپنا ریپریزنٹیٹیو بنایا ہے. تیسرا کون؟ اپنی زوجہ جناب حمیدہ خاتون کو اپنا امام بنایا ہے. چوتھا کون؟ اپنے بڑے بیٹے جناب عبداللہ افتح کو اپنا جانشین بنایا ہے. اور پانچویں کون؟ یعنی ہمارے امام باب الحوائج امام ہفتم کو اپنا ریپریزنٹیٹیو بنایا ہے. اب جب منصور دوانقی سلیمان کا یہ خط منصور دوانقی کے پاس ملا، منصور دوانقی نے پڑھ کر دیکھا کہ بھئی انہوں نے تو خود مجھے ہی اپنا ریپریزنٹیٹیو بنایا ہے، مجھے ہی شیعوں کا امام بنا دیا ہے، تو خود کو تو قتل نہیں کر سکتا تھا، والی مدینہ کو تو قتل نہیں کر سکتا تھا. تو اس طریقے سے چھٹے سرکار نے ساتویں امام کی امامت کو مخفی رکھا. جب لیکن چاہنے والوں کے پاس جب یہ بات پہنچی، اب توجہ آپ یہ سوال تو کر سکتے ہیں کہ بھئی چاہنے والوں کے پاس جب یہ بات پہنچے تو چاہنے والے کیسے پہچانیں گے کہ حقیقی امام کون ہے اور جعلی امام کون ہے. تو جب چاہنے والوں کے پاس یہ بات پہنچی تو چونکہ ان کے پاس مکتب امامت کے پرنسپلز اور مبانی اور بنیادیں موجود تھیں تو انہیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ حقیقی امام کون ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ منصور دوانقی ظالم بادشاہ ہے، امام برحق کا جانشین کبھی بھی ظالم بادشاہ نہیں بن سکتا. والدین کا والی سلیمان چونکہ ظالم بادشاہ کا کارندہ ہے تو ظالم بادشاہ کا کارندہ بھی کبھی امام برحق کا جانشین نہیں بن سکتا. حمیدہ خاتون واجب الاحترام شخصیت ہے لیکن چونکہ خاتون ہے اور خاتون میں امامت نہیں جا سکتی اس لیے حمیدہ خاتون بھی امام نہیں بن سکتی. امام کا بڑا فرزند عبداللہ افتح چونکہ پیر کے لحاظ سے ایک بیماری میں مبتلا تھا اور امام برحق کا جانشین کبھی بھی بیمار نہیں ہو سکتا، جسمانی طور پہ عیبدار نہیں ہو سکتا، لہٰذا اس پہ بھی کراس لگا. جب چاروں شخصیات پہ کراس لگ گیا کہ یہ امام نہیں ہو سکتے تو امر امامت منحصر ہو گیا ہمارے ساتویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. توجہ فرما رہے. اس طریقے سے لوگوں نے پہچانا کہ صحیح امام کون ہے اور جسے کہیے کہ جعلی امام کون ہے. اب امام کا ساتویں امام کا یہ کٹھن زمانہ تو اس میں امام نے جو ایک ٹیکنیک استعمال کی اپنے کام کو آگے بڑھانے کے لیے وہ ہے نفوذ. اب نفوذ میں سرکار نے کسے اپنا نفوذی بنایا؟ نفوذی بنایا ہے علی بن یقطین کو. اب میں علی بن یقطین کی آپ کو اس زمانے کا صرف منصب بتا دوں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ امام کی سوچ کتنا دور اندیشی کے ساتھ کام کر رہی ہے. ہم عالم اسلام کا سب سے بڑا منصب ہارون الرشید کے پاس ہے جو خلیفۃ المسلمین ہے. خلیفۃ المسلمین کا سیکنڈ مین آج کی زبان میں سیکنڈ مین ویری نیکسٹ پرسن جو بنایا گیا وہ علی بن یقطین کو بنایا گیا. یعنی دربار کے اندر، امر مملکت کے اندر، سیاست کے اندر، اس زمانے کی بساط حکومت کے اندر جو سیکنڈ جو دوسرا کلیدی ترین منصب ہے وہ کس کے مفادات کا تحفظ کر رہا ہے؟ امام کے مفادات. اور امام نے کیسے؟ اب یہ علی بن یقطین دیکھیے اگر مثال کے طور پہ ہم شیعہ کمیٹی یہاں پہ ساری شیعہ انجمنیں بیٹھیں اور بہرحال یہ بات دل ناخواستہ کہہ رہا ہوں، اللہ کرے یہ بات جھوٹی ہو اور میرا فرضیہ بھی غلط ہو، کہ ہم اپنے سے ہمیں ایک موقع ملا، ایک مناسبت ملی، ایک موقعیت فراہم ہوئی، ایک توفیق ہوئی کہ ہم بھی اپنا کوئی بندہ جو ہے وہ حکومت میں اسے اسٹیک دلوا سکتے ہیں. تو آپ نے ہم سب نے طے کیا کہ زید صاحب جو ہیں، فلاں صاحب زید صاحب ہیں، ہم جو ہے وہ آج سے انہیں سی ایم کا، ہماری شیعہ بنیاد پر سی ایم کا جو ہے وہ سیکرٹری بننے کی کرسی ویکنسی بنی ہے تو ہم زید صاحب کو سی ایم کا سیکرٹری بنا دیتے ہیں. ہم نے بنا دیا. تو آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ 1 مہینے بعد یا 1 سال بعد ان کا بنگلہ بنے گا یا شیعوں کے مسئلے حل ہوں گے؟ معاف کیجئے گا میں تھوڑی تلخ باتیں کرنے کا عادی ہوں، جو سننے میرا مزاج جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں تلخ باتیں اور میٹھی باتیں دونوں کرتا ہوں. اب آپ مجھے انصاف سے بتائیے ان کی گاڑی بنے گی یا شیعوں کے مسئلے حل ہوں گے؟
ان کا بینک بیلنس بنے گا یا شیعوں کے مسئلے حل ہوں گے؟ شیعوں کے بنیادی ترین مسئلے حل ہوں گے نہیں، اور وہ فرد جسے ہم متقی سمجھ کے، پرہیزگار سمجھ کے، 5 وقت کا نمازی سمجھ کے، عزادار سمجھ کے، قوم کا مخلص سمجھ کے، جو صرف ایک دکاندار تھا، یہ والی بات میں مزاح نہیں کہہ رہا، یہ فرضاً نہیں کہہ رہا، میں ریئل واقعہ بتا رہا ہوں کہ ایک شخص کو شیعہ بنیادوں پر ایک سیٹ دلائی گئی، وہ بندہ اپنے مالی لحاظ سے صرف دکاندار تھا. اس سے زیادہ کوئی کلو نہیں دیں گا اور آپ کا ذہن وہاں جا بھی نہیں سکتا جہاں کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن پاکستانی کی بات کر رہا ہوں. صرف دکاندار تھا، لیکن جب اسے وہ سیٹ دلائی گئی اور جب وہ سیٹ ختم ہوئی تو وہ دکاندار سے بڑھ کے اب وہاں کے علاقے کا سب سے بڑا چودھری بن گیا، سب سے بڑا وڈیرا بن گیا. کہاں سے آیا آپ کے پاس یہ پیسہ؟ شیعہ تو وہیں پہ وہیں کھڑا ہے. شیعوں کے تو کوئی مسائل برطرف نہیں ہوئے. شیعوں کے تو عالم یہ ہے کہ جو سوسائٹیز ہیں وہاں کے علاقے کی گلی کا جو گٹر کا ڈھکن ہے وہ تک نہیں لگا. آپ کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آ گیا؟ تو بہرحال اب علی بن یقطین امام کا نفوذی آدمی ہے، لیکن کس کے مفادات کا تحفظ کر رہا ہے؟ امام کے. یعنی عالم یہ ہے کہ علی بن یقطین امام سے دست ادب جوڑ کر کہہ رہا ہے کہ فرزند رسول آپ مجھے اجازت دیجئے، مجھے اس سیٹ پر کام نہیں کرنا کیونکہ مجھے پسند نہیں ہے کہ میں حق کو چھوڑ کے ظالم کے ساتھ کام کروں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جسے سی ایم کا سیکرٹری نہیں بنایا گیا. کیا بنایا گیا ہے؟ آج کی زبانوں میں کہہ رہا ہوں وزیر اعظم بنایا گیا ہے. وزیر اعظم میں پی ایم ہاؤس میں بیٹھ کر علی بن یقطین کہہ رہا ہے کہ فرزند رسول مجھے اجازت دیجئے، مجھ سے حق کو دیکھ کر ظالم کے ساتھ کام نہیں ہوتا. ایک مرتبہ امام نے کہا کہ علی بن یقطین ہم تمہیں کسی طور اجازت نہیں دیتے کہ تم اس سیٹ کو چھوڑو. کیوں؟ کیونکہ تب تک تم سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہو تو تم ہمارے لیے مائے انس ہو اور ہمارے چاہنے والوں کے لیے باعث کرامت ہو. جو اس سیٹ پر بیٹھے ہو تم ہمارے لیے مائے انس ہو. اب کیسے امام نے کیسے ان کا پروٹیکشن کیا؟ اب ایک زمانے میں بغداد میں چکے پائے تخت جو تھا کیپٹل تھا بنی عباس کا وہ بغداد میں تھا. تو بنی بغداد میں شیعہ علماء کے درمیان بحث چھڑ گئی کہ بھائی وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے، کہ آیا جب مسح کرنا ہوتا ہے پیر کا تو اپنے انگلیوں سے ابھار کی طرف جانا ہے یا ابھار سے انگلیوں کی طرف جانا ہے، یعنی نیچے سے اوپر کرنا ہے یا اوپر سے نیچے کرنا ہے. تو علی بن یقطین نے 7ویں سرکار کو خط لکھا اور خط لکھ کے معلوم کیا کہ سرکار مجھے بتائیے کہ میں وضو کیسے کروں. تو 7ویں سرکار نے کہا کہ علی بن یقطین تم سارے شیعوں کو چھوڑ دو، جیسے میں تمہیں وضو کرنے کا بتا رہا ہوں ویسے کرو. سرکار کیسے وضو کرو؟ 7ویں سرکار نے اسے خط لکھا، کہا ایسے وضو کیا کرو کہ سب سے پہلے تم جو ہے وہ اپنے چہرے کو دھو، چہرے کو دھونے کے بعد جو ہے وہ تم ہاتھوں کو دھو، لیکن ہاتھوں کو نیچے سے اوپر کی جانب دھونا، کوہنی یہ کلائی سے کوہنی کی جانب دھونا. اور پھر اس کے بعد تم کانوں کا مسح کرنا، کانوں کے اندر کا بھی مسح کرنا، کانوں کے باہر کا بھی مسح کرنا، پھر پورے سر کا مسح کرنا، سر کے ایک حصے کا نہیں، پورے سر کا مسح کرنا، اور پھر آخر میں اپنے پیروں کو دھونا. اب یہ کس کے وضو کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ یہ تو آپ سمجھ گئے. تو آخر میں اپنے پیروں کو دھونا. تو ایک مرتبہ علی بن یقطین کہتے ہیں کہ یہ مولا آپ نے جو وضو کا طریقہ بتایا ہے، شیعوں میں سے تو کوئی بھی صحابی آپ کا اس وضو کے طریقے کا قائل نہیں ہے، بلکہ سارے علماء، سارے اصحاب معصومین علیہ السلام کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے کہ ایسے تو وضو ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن سرکار نے چونکہ کہہ دیا تھا کہ علی بن یقطین جیسے میں تمہیں وضو کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں تم ویسے ہی وضو کرنا. ایک مرتبہ علی بن یقطین نے امام کی اطاعت کرتے ہوئے ویسے ہی وضو کرنا شروع کیا. اب ہارون الرشید کے پاس بار بار لوگ چغلی کر کے جا رہے تھے، چغلی لے کے جا رہے تھے کہ علی بن یقطین جو ہے وہ رافضی ہے، علی بن یقطین جو ہے وہ تیرے بجائے موسیٰ ابن جعفر کو اپنا امام اور والی مانتا ہے. تو سارے لوگ چغلی کرتے گئے. تو ایک مرتبہ ہارون الرشید نے کہا کہ بھائی آج سے میں علی بن یقطین کے وضو کی پوری کمپلیٹ اس کی نگرانی کروں گا کہ علی بن یقطین کیسے وضو کرتا ہے. تو ایک مرتبہ علی بن یقطین جب وقت نماز ہوا اپنے حجرے میں گئے وضو کرنے کے لیے، تو اس نے خاموشی سے ایک استتار، ایک پردہ لگوایا کہ میں دیکھوں کہ کیسے وضو کر رہا ہے. اب دیکھا علی بن یقطین کیسے وضو کر رہے ہیں، تو دیکھا پہلے ہاتھ دھو رہے ہیں، پھر سر کو چہرے کو دھو رہے ہیں، پھر اس کے بعد کانوں کے ظاہر اور مخفی حصے کو مسح کر رہے ہیں، پھر پورے سر کا مسح کر رہے ہیں، پھر ہاتھوں کو دھونے کے لیے نیچے سے اوپر کی جانب ہاتھ پھیر رہے ہیں، پھر پیروں کا مسح کرنے کے بجائے باقاعدہ پیروں کو دھو رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ ہو نہ ہو یہ علی بن یقطین کی حسد کی وجہ سے لوگ اس پہ تہمت لگاتے ہیں کہ یہ رافضی اور موسیٰ ابن جعفر کا شیعہ. اس طریقے سے امام نے علی بن یقطین کو بچایا. اب جب یہ بلا ٹل گئی، ایک مرتبہ امام نے پھر خط لکھا کہ علی بن یقطین جیسے ہمارے آبا و اجداد نے وضو کا طریقہ بتایا ہے، آج سے تم ویسے ہی وضو کیا کرو. ایک صلوات پڑھیے امام کی ذات پر.
غور فرما رہے، نفوذ امام کا بندہ امام کے مفادات کا تحفظ کر رہا ہے. اب تین کام نفوذ کے ذریعے سے امام نے علی بن یقین سے لیے. اب یقین جانیے میں تین عناوین کو بیان کروں تو پوری ایک مجلس اسی میں ہو جائے گی، لہذا میں صرف سرخی بتا کے اپنے دوسرے عنوان میں چلا جاؤں گا نفوذ کے بعد. امام نے تین طرح کے کام علی بن یقین سے لیے. پہلا کام کیا لیا؟ پہلا کام امام نے جو اس نفوذ سے فائدہ اٹھایا وہ یہ اٹھایا کہ امام دربار کی اطلاعات لیا کرتے تھے. ہمارے ساتویں امام کے زمانے میں شیعوں کے اندر ایک بہت بڑا قیام ہوا ہے جس قیام کو کہا جاتا ہے قیام حسین ابن علی شہید فخر. جس طریقے سے آپ نے سید الشہداء کا قیام سنا ہے ممبروں سے مصائب میں، تاریخ باب میں اسے بہت بیان کیے جاتے ہیں. پھر اسی طریقے سے دوسرا قیام جو شیعوں میں سب سے معروف قیام ہوا وہ تھا قیام زید شہید، جناب زید شہید نے جو قیام کیا، یہ دوسرا قیام. تیسرا جو سب سے بڑا قیام، شیعوں کے اندر بار بار مسلسل قیام ہوتے رہے اور اسی قیامات ہی کا نتیجہ تھا کہ جس کی وجہ سے مامون الرشید نے 8ویں امام کو ولی عہدی دی. اب یہ صرف ایک بات کہہ کے میں گزر گئے. مسلسل قیام ہوتے رہے لیکن جسے کہیے جو بڑے قیام تھے اس میں سے ایک سید الشہداء کا قیام تھا، دوسرا بڑا قیام جو تھا وہ جناب زید شہید کا قیام تھا، اور تیسرا بڑا جو قیام تھا وہ جناب حسین ابن علی شہید فخر کا قیام تھا. یہ ان کا نام بھی حسین ابن علی تھا اور ان کے ساتھ بھی 72 افراد ہی تقریباً شہید ہوئے تھے. اور 9ویں امام کی حدیث ہے کہ جس میں سرکار فرماتے ہیں کہ واقع کربلا کے بعد سب سے زیادہ جس چیز نے ہمیں داغدار کیا وہ حسین ابن علی شہید فخر کے قیام نے ہمیں داغدار کیا. تو یہ انہوں نے قیام کیا 7ویں امام کی اجازت سے، 7ویں امام کے مشورے سے، اور پھر اس کے بعد ان کا قیام ظاہری طور پہ ناکام ہوا، بڑی تعداد میں سادات جو ہے وہ شہید ہو گئے. تو موسیٰ ابن مہدی جو اس زمانے کا حاکم وقت تھا بنی عباس کا، اس نے کہا کہ جب سارے شہیدوں کے سر آئے اور جو اسیر ہو کر آئے تو حکم دیا کہ سارے اسیروں کے گلے کو کاٹ کے انہیں بھی نیزے پر لٹکا دیا جائے. تو جو شہید تھے وہ بھی شہید ہو گئے، جو اسیر تھے انہیں بھی شہید کر دیا گیا. تو ایک مرتبہ اس نے بحث کی موسیٰ ابن مہدی نے کہ بھئی یہ حسین ابن علی شہید فخر نے جو قیام کیا تھا یہ کس کے کہنے پر کیا تھا؟ جب اس نے معلومات لی، اطلاعات حاصل کی تو معلوم ہوا کہ بنی ہاشم کا آج جو سربراہ ہے وہ باب الحوائج امام ہفتم ہے. تو اس نے اپنے والی کو لکھا کہ تم جاؤ اور باب الحوائج یعنی امام ہفتم کا بھی گلا کاٹ کے، کیونکہ ان کے کہنے پر یہ قیام ہوا تھا لہٰذا ان کا بھی گلا کاٹ کے لے کر آ جاؤ. تو علی بن یقین نے یہ دربار کی ساری موومنٹس کو نوٹ کر رہے تھے، خبروں کو کنٹرول کر رہے تھے، تو ساری اطلاعات جمع کی، ساری اطلاعات فوراً امام ہفتم کو پہنچی. لہٰذا امام اس نفوذی کے ذریعے سے پہلا کام کیا لے رہے تھے؟ اطلاعات کی جمع کری. دوسرا کام کیا لے رہے تھے؟ دوسرا کام شیعوں کی مدد کروانا. یعنی علی بن یقین کی عادت تھی کہ ہر سال حکومتی خزانے پر شیعوں کو حج پہ بھیجا کرتے تھے، اور اس حج کے بھیجنے میں توجہات ہیں آپ کی میرے ساتھ، حج کے بھیجنے میں، حج کے کور میں، حج بھیجنے کے کور میں شیعوں کی مالی امداد کیا کرتے. یہ دوسرا کام. تیسرا کام خود یہ بہت بڑے مالی رقم خزانے کے ذریعے سے امام کو پہنچایا کرتے تھے کہ یہاں تک کہ مدینے کے باہر بطن الرمہ کا ایک مقام ایک جگہ ہے، وہاں پر علی بن یقین نے اپنے 2 خاص افراد کو بھیجا بہت سارے مالی رقم کے ساتھ. وہ مالی رقم امام کو انہوں نے دی، امام نے خطوط کے جواب دیے، کہا کہ یہ جواب علی بن یقین کو پہنچا دو. تو پہلا کام جو نفوذ کے ذریعے سے امام نے حاصل کیا وہ اطلاعات کی جمع کری. دوسرا کام جو امام نے حاصل کیا وہ شیعوں کی مدد. تیسرا کام جو امام نے حاصل کیا وہ خود اپنے لیے امام نے علی بن یقین کے ذریعے سے اپنے لیے مالی گشائش کو حاصل کیا. اب اسی ذیل میں واقعے کو نہیں صرف حوالہ دے رہا ہوں. آپ سبھی نے علی بن یقین کا وہ واقعہ سنا ہوگا جب ایک شیعہ ان کے پاس گیا، انہوں نے جواب نہیں دیا، امام ان سے ناراض ہو گئے علی بن یقین سے، اور پھر اس کے بعد علی بن یقین نے اس شیعہ سے کہا کہ چونکہ امام مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں لہٰذا تو اپنا پیر میرے رخسار پہ رکھ، تیرے پیر کی دھول میرے رخسار پر آئے تاکہ اس ذریعے سے امام میری مغفرت اور امام مجھے معاف کر دے. بہت یہ واقعہ آپ کے چونکہ آپ سنتے رہتے ہوں گے اس لیے اس واقعے کی ڈیٹیل بیان کیے بغیر میں گزر رہا ہوں. تو امام نے اس طریقے سے مختلف کاموں کو نفوذ کے عنوان کے ذریعے سے حاصل کیا. لہٰذا یہ پہلی تدبیر جو امام نے کار تبلیغ کو آگے بڑھانے کے لیے جس روش اور جس اسلوب کو اپنایا ہے، یہ پہلا عنوان کیا ہے؟ نفوذ. دوسرا عنوان آپ کے لیے بہت دلچسپ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے، میں بس 5 سے 10 منٹ اور لوں گا پھر انشاءاللہ گفتگو کو اختتام تک پہنچا دوں گا. دوسرا عنوان وہ ہے جنون. جنون سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں جنون؟ دیوانگی کو، پاگل پنے کو، دیوانگی کو. آپ سبھی نے ایک شخصیت کا نام سنا ہوگا بہلول دانا کا.
ہم اسے بہلول کہہ رہے ہوتے ہیں یا بہلول کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارا تلفظ ہے، لیکن درست تلفظ جو ہے وہ بہلول ہے، بے پر پیش کے ساتھ۔ بغداد میں ان کا مزار آج بھی ہے اور وہاں پر بہرحال اپنی وہاں کی کرامت ہے، اسے کسی اور وقت کے لیے رکھ دیا۔ بہلول دانا کے بارے میں جو آپ نے واقعات پڑھے ہیں، جو روایتیں پڑھی ہیں، جو داستانیں سنی ہیں، اس میں کیا کردار آپ کے ذہن میں ہے کہ بہلول جو ہے وہ کوئی ایک دیوانہ، ایک پاگل مزاج آدمی ہے لیکن حکمت بھری باتیں کرتا ہے، یہی آپ کے ذہن میں ان کا امیج ہے؟ سوال یہ ہے کہ یہ بہلول پاگل پنے کی زد میں کیوں آئے؟ یعنی بالکل آپ کو ایک تاریخ کا ایک عجیب باب میں آپ کے سامنے کھول، یہ جو پاگل پنے میں آئے یہ کیوں آئے؟ اصل میں یہ بہلول دانا، ان کا نام تھا وہب ابن عمر۔ یہ وہب ابن عمر اپنے شہر کوفہ میں بہت بڑے مفتی اور بہت بڑے فقیہ تھے۔ ہارون الرشید یہ چاہتا تھا کہ ساتویں امام کو فقہا کا فتویٰ جمع کرے اور فقہا اس بات کا فتویٰ دیں کہ امام موسیٰ کاظم جو ہے وہ واجب القتل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ جب فقہا فتویٰ دیں گے کہ ساتواں امام جو ہے وہ واجب القتل ہے تو نتیجتاً خمیازہ بھی کسے بھگتنا پڑے گا؟ فقہا کو۔ نتیجتاً جو دباؤ امام کی شہادت کے بعد آئے گا وہ اس پر نہیں آئے گا بلکہ فقہا کرام پر آئے گا۔ تو اس نے جناب وہب ابن عمر، جن کا نام بعد میں بہلول دانا کی صورت میں آیا، جناب وہب ابن عمر کو خط لکھا اور کہا کہ میں حاکم وقت تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ تم ساتویں امام یعنی موسیٰ کاظم کے خلاف قتل کا فتویٰ دو۔ تو اب یہ چونکہ ساتویں امام کے پیروکار تھے، ساتویں امام کے صحابی تھے، ساتویں امام کے چاہنے والے تھے، بیچارے پریشان ہوئے، مضطرب ہوئے، انہوں نے کہا میں کروں تو کیا کروں؟ تو انہوں نے زندان میں کسی طریقے سے امام کو خط لکھا کہ میں اس گرفتاری میں مبتلا ہو گیا ہوں، آپ مجھے حل بتائیے۔ تو ساتویں امام نے انہیں بتایا کہ تم جو ہے وہ جنون کا، پاگل پنے کا ایکٹنگ کرو، ڈرامہ کرو، معاف کیجیے گا تعبیرات کی کوتاہی میری طرف سے ہے، لیکن یہ جنون کا، پاگل پنے کا، اس نفسیاتی عارضے کی ایکٹنگ کرو، اس ذریعے سے پروردگار عالم تمہیں اس گرفتاری سے بچا لے گا۔ اب جیسے ہی ان کے پاس خط آیا تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ڈنڈی لی، ڈنڈی لے کر ان کی عادت یہ تھی کہ کوفے کی گلیوں میں اس ڈنڈی پر بیٹھ کر اسے گھوڑا بنا کر گھوما کرتے تھے اور لوگوں کو کہا کرتے تھے آؤ اس سواری پر بیٹھ جاؤ۔ بچے ان کے گرد جمع ہو جاتے تھے، بچے پتھر مارتے تھے، وہ حکمت بھری باتیں کرتے تھے، لوگ ان کی باتوں سے محظوظ ہوتے تھے۔ اور اس طریقے سے جب حاکم وقت نے دیکھا کہ جسے میں فقیہ کوفہ سمجھتا تھا وہ تو ایک دیوانہ شخص ہو گیا ہے، وہ تو اس بیماری اور ذہنی عارضے میں مبتلا ہو گیا ہے، تو اس حاکم وقت نے یعنی ہارون الرشید نے اپنے قصد سے، اپنے ارادے سے وہ منصرف ہوا اور اس طریقے سے پروردگار عالم نے جناب وہب ابن عمر کو اس گرفتاری سے نجات عطا کی۔ کیسے نجات عطا کی؟ جنون کے ذریعے سے۔ اب میں پھر کہہ رہا ہوں جس طریقے سے نفوس کے ذیل میں بہت سے مطالب، بہت سے افراد کی واقعات میرے ذہن میں، لیکن میں ان سے صرف نظر کر کے صرف میں نے علی بن یقین کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ جنون کے ذیل میں بھی ہمارے پاس بہت سے اصحاب ہیں کہ جب حاکم وقت کا ان پر عتاب آتا تھا تو امام کے حکم سے وہ اپنے آپ کو پاگل پنے میں مبتلا کرتے تھے تاکہ اس تظاہر کے ذریعے سے اپنے آپ کو اس عتاب سے بچا سکیں۔ اس طریقے سے امام نے اپنی نہضت کو، اپنی تحریک کو آگے بڑھایا۔ آج شب جمعہ ہے۔ شب جمعہ وہ شب ہے کہ جسے مخصوص کیا گیا ہے زیارت امام حسین علیہ السلام۔ پروردگار ایسی ایک شب ہمیں بھی توفیق دی کہ ہم ایک شب جمعہ کربلائی معلی میں بھی گزار سکیں۔ جانتے ہیں شب جمعہ میں امام حسین کے مصائب پڑھے جائیں، بیویوں کے مصائب پڑھے جائیں، بقیہ شہدائے کربلا کے مصائب پڑھے جائیں، لیکن ایک مصائب ایسے ہیں کہ نقل یہ ہے کہ جب بھی کوئی انسان شب جمعہ کربلا میں ہو تو وہ علی اکبر کے مصائب نہ بڑھا کر مالی سبتین میں مرحوم مہدی معظم درانی اس مطلب کو نقل کرتے ہیں کہ عباس چاوشی ایک بہت بڑا ذاکر تھا، کربلا گیا، اس کے کاروان والوں نے کہا کہ عباس چاوشی آج شب جمعہ ہم حسین ابن علی کی زہری کے پاس کھڑے ہیں، تو جس طریقے سے تم شہر میں نوحے پڑھا کرتے تھے آج بھی کوئی نوحہ پڑھو۔ تو یہ عباس چاوشی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ڈائری نکالی،
اس میں علی اکبر کا نوحہ آیا. میں نے علی اکبر کا نوحہ پڑھ دیا. جب ہم رات کو مسافر خانے میں استراحت کے لیے آئے تو میں نے خواب میں حسین ابن علی کی زیارت کی. جانتے ہو حسین ابن علی اس ذاکر سے کیا کہتے ہیں؟ حسین ابن علی کہتے ہیں کہ عباس چاوشی جب بھی تو شب جمعہ کربلا میں آیا کرنا تو علی اکبر کے مصائب نہ پڑھا کر. کہا مولا کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ علی اکبر کے مصائب نہ پڑھا کروں؟ کہا اس لیے کیونکہ جب شب جمعہ ہوتی ہے تو میری ماں بقیے سے کربلا آ جاتی ہے. جب میری ماں آ جاتی ہے تو اس سے علی اکبر کے مصائب تحمل نہیں ہوتے. اجرکم کربلا کا واحد شہید علی اکبر ہے کہ جب حسین سے جہاد کی اجازت لینے کے لیے آیا ہے نا تو حسین نے کہا تقدم ولدی، بیٹا آگے بڑھو، نانا رسول اللہ تمہیں سیراب کرائیں گے. علی اکبر قاسم کو روکا ہے حسین ابن علی نے، اون محمد کو روکا ہے، عباس کو روکا ہے، حر کو روکا ہے، لیکن تاریخ میں نہیں نظر آتا کہ علی اکبر جب جہاد کی اجازت مانگنے آئے ہو تو انہیں روکا. ہاں ایک فکرہ کہا ہے کہ علی اکبر جاتے ہو تو جاؤ لیکن جانے سے پہلے اپنی پھوپھی اماں سے اجازت لے لو، اپنی پھوپھی اماں سے اجازت لے لو. ایک مرتبہ علی اکبر خیمے میں آئے اپنی پھوپھی اماں سے اجازت لینے کے لیے. مقتل لکھتا ہے کہ در خیمہ سے پردہ بار بار اٹھتا تھا، پردہ بار بار گرتا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی جنازہ ہو جو گھر سے رخصت ہو رہا. اجرکم علی اللہ، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی جنازہ ہو جو رخصت ہو رہا ہو. بس صرف ایک منظر علی اکبر کا بیان کروں گا اور آپ سے دعا لوں گا. جانتے ہیں علی اکبر جب لڑتے دیکھیں 3 دن کے پیاسے تھے علی اکبر. 3 دن کا پیاسا کب تک لڑتا؟ مقتل لہوف میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ کرے یہ روایت جھوٹی ہو، اس لیے کیونکہ ایسی روایت ہے کہ کسی صاحب اولاد سے یہ روایت سنی نہیں جائے گی. مقتل لہوف میں سید ابن طاؤس علی اکبر کا مقتل ایسے بیان کرتے ہیں کہ علی اکبر بار بار رجز پڑھتے جاتے تھے، بار بار لڑتے جاتے تھے کہ ایک لعین نے پشت علی اکبر پر نیزے کا وار کیا. جب نیزے کا وار کیا تو علی اکبر سے راہوار پہ سنبھلا نہ گیا. علی اکبر نے اپنے ہاتھوں کو ذوالجناح کی گردن پہ گرا دیا. اتنا تیزی سے علی اکبر سے خون گر رہا تھا کہ ذوالجناح کی آنکھوں پہ وہ سارا خون اتر آیا. عرب کا دستور یہ تھا کہ جب بھی کوئی سوار ایک مرتبہ ذوالجناح کی گردن پر جب اپنے ہاتھ رکھ دیتا تھا تو یہ دستور تھا ذوالجناح کو کہ اب تجھے اعداء کی طرف پڑھ پڑھ کے حملہ کرنا ہے. ارے علی اکبر نے جیسے ہی اپنے ہاتھوں کو ذوالجناح کی گردن پر گرایا، ذوالجناح یہ سمجھا کہ صف اعداء میں جانا ہے. صف اعداء میں ذوالجناح علی اکبر کو لے کے چلا. ارے جب بھاگتی ہوئی فوجوں نے نہایت علی اکبر کو دیکھا جس کے ہاتھ میں جو تھا پشت علی اکبر پہ مارا. کسی نے نیزہ مارا، کسی نے برچی ماری، کسی نے پتھر مارا. اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار ہمارے آنسو کو رومال عزت زہرا میں جگہ نصیب فرما. پروردگار ہماری عبادت و طاعت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. شب جمعہ ہے، بس ایک جملہ اور سن لیجیے، وہ یہ کہ مقتل لہوف میں سید ابن طاؤس کہتے ہیں جب علی اکبر کو وہ راہوار صف اعداء میں لے آیا تو علی اکبر اربن اربا ہو گئے. جانتے ہیں اربن اربا عربی میں کسے کہتے ہیں؟ علماء تفسیر کرتے ہیں اربن اربا. اربن اربا تصور کیجئے ایک پھول کی ٹہنی لیجئے، اس پھول کی ٹہنی سے جب آپ اس کی پتیوں کو پھول سے جدا کرتے ہیں تو اسے عربی زبان میں اربن اربا کہا جاتا ہے. نہ جانے حسین کا لال جب اعداء کی صف میں آیا تو انہوں نے حسین علی اکبر کے کتنے ٹکڑے کیے کہ لاش اربن اربا ہو گئی. پروردگار تجھے علی اکبر کا واسطہ دیتے، ان کی مظلومیت کا واسطہ دیتے ہیں. ہمارے نوجوانوں کو دین مبین اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار جو مومنین پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما. جو بیمار صاحب العلاج لا علاج بیماری میں مبتلا ہے انہیں صحت یابی عنایت فرما. پروردگار اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے احوان انصار مددگاروں میں شمار فرما. ماتم حسین.